الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ مشاہدہ فرمایا آپ نے کہ وقت کے قیامت کے سور پھونکی جائے اور اس کی آواز اور دہشت اور اللہ رب العزت کے امر اور حکم سے، اس کی خاصیت سے تمام زندہ جان مردے میں تبدیل ہو جائے. جتنا عرصہ اللہ کی مشیت ہو اتنے عرصے میں وہ اسی طرح کائنات، یہ دنیا اور یہ نظام جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس میں ایک جمود اور ٹھہراؤ ہو. لیکن نوبت دوبارہ یہاں آئے گی کہ تتبعها الرادفہ، ایک سور دوبارہ پھونکی جائے اور پھونکی جائے گی، جس سے جتنے بھی مردہ جان تھے، جتنے بھی ذی روح تھے جو موت کے شکار ہو گئے تھے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اب جب دوبارہ زندگی مل جائے گی موجودات اور مخلوقات کو، پھر یہ بات آئے گی سامنے، قلوب یومئذ واجفہ. اس دن کے خوف اور دہشت سے دل، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، دل اور کلیجے پٹ رہے ہوں گے. کیوں نہ دنیا میں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ایک سفر درپیش ہے، ایک خطر درپیش ہے، ایک مصیبت درپیش ہے، جو قرآن کریم نے قیامت کا ایک نام واقعہ رکھا ہے، یعنی پیش آمد حادثہ بتایا گیا ہے. اس حادثے سے متعلق انسان کو باخبر کر دیا گیا ہے. کیوں اس نے تیاری نہیں کی تھی؟ اب جب وہ منظر دیکھ لے گا تو یہ تو وہی ہے جو ہو گیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہوگا ایسا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نبیوں اور پیغمبروں کی بس باتیں ہیں جن سے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام کا جو مشن اور طریقہ کار تھا، اس کو اگر وہ خود دیکھ لیتے بنظر انصاف تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی دنیاوی طور پر جو اصول انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان میں بھی تو ان کی خیر تھی. لیکن پھر قلوب یومئذ واجفہ، خوف اور دہشت کے مارے دل پٹنے کے قریب ہوں گے، پٹ رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو موت نہیں دے گی. جتنے بھی تکلیف آ جائے انسان میں، یا تو یہی ہوتا ہے کہ مصیبت جب حد سے زیادہ ہو، خوف حد سے زیادہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ انسان کا دل فیل ہو جاتا ہے اور دل کام چھوڑ دیتا ہے. دل کے کام چھوڑ دینے سے یا دماغ کے کام چھوڑ دینے سے انسان مر جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی بات تو نہیں ہوتی. مرنے سے اس کے تمام خوف ہراس اور تمام واقعات، حقائق وغیرہ حقائق سب ختم ہو جائیں گے. لیکن قیامت میں معاملہ ایسا نہیں ہوگا. قیامت میں جو خوف و ہراس ان پر مسلط ہوگا وہ کوئی فرضی نہیں، حقیقی ہوگی. وہ جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہ تمام مناظر وہ دیکھے. جتنے بھی خلائق ہیں وہ تو ہیں، پورے انسانیت ایک میدان میں جمع ہے.
ایک سوئی بھی اگر گر جائے تو اس کی بھی آواز اس کونے سے دوسرے کونے تک جا پہنچے. موت کو یقینی طور پر دیکھ کر انسان گھبراتا تو ہے مگر مر جاتا ہے. وہاں گھبراتا تو ہے مگر مرتا نہیں. گھبراہٹ دور نہیں ہوتی اور موت آتی بھی نہیں. سے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، جو پچھلی صورتوں میں انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئی. کسی چہرے پر نعمتوں کے آثار دکھائی دیں گے، کسی چہرے پر ذلت کے آثار دکھائی دیں گے. تو یہاں عالم یہ ہوگا کہ قلوب یومئذ واجف، دل کی دھڑکن دنیاوی خوف کے ماحول میں تیز ہو جاتے ہیں، اور اس کی انسان کو دنیاوی اعتبار میں ضرورت ہے کہ دھڑکن کی تیز ہونے سے خون کی گردش میں اضافہ اور تیزی آئے گی، اور جسم کی جو ضروریات بقائے زندگی ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. تکلیف دہ ماحول، اسی تکالیف اور خوف جو لحظہ بلحظہ بڑھتی چلی جائے. اور فرمایا ابصارها خاشعہ، ان کے آنکھیں بھی پٹی ہوئی ہوں گی، آنکھیں خیرہ ہوں گی، ایسے لگ رہی ہوں گی کہ وہ بھی اپنی جگہ سے ابھی تبھی نکل کر گر پڑے گی. کیونکہ خوف کے عالم میں یہ ہو، دل اور آنکھوں پر اس کے آثار نظر آئے. فرمایا کہ یہ مناظر آنے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے عظیم الشان چیزیں آپ کو بتا دی حلفاً، اس بات کے تیقن کے لیے کہ جب یہ مراحل آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سیدھے کیوں نہیں کرتے، شرک کیوں نہیں چھوڑتے، حرام کھانا اور کمانا کیوں نہیں چھوڑتے، خلق خدا کو اذیت و آزار کیوں نہیں چھوڑتے. ان بری باتوں کو اور برے اعمال کو چھوڑ کے انسان اپنی اسی زندگی کو برکت والی زندگی بنا سکتا ہے، جنت کا منظر اور ماحول پیدا کر سکتا ہے. تو فرمایا یہ حالت ہوگی کہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، آنکھیں بھی خیرہ اور اپنی جگہ سے ایسے کہ ابھی نہ کبھی نکل کر گر پڑیں گے. یہ منظر ہے قیامت کے دن کے، اور یہ منظر ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے. یہاں وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے جو آپ کے پہنچ سے دور ہے. ان کا تصور یہی ہے جس چیز تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائے وہ حلال ہے، چاہے غیر کا مال ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کے آبرو ہو، کسی کے کوئی بھی قسم کی ناجائز تصرف ہو، آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے حلال ہے. یہ منظر ان لوگوں کے لیے ہوگا. ورنہ قیامت میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، آگے آیتیں بھی آئیں گی کہ ایسا بھی ہوگا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور یہ بھی ہوگا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ. یہ مناظر ہے. تو ان دنوں کے یا اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی انسان کو چاہیے کہ وہ آ جائے، نیچے آ جائے، اپنے اوسان میں آ جائے، اور اس ذات کو پہچان لے کہ اس کی مہربانی سے یہ انسان اس مقام اور اس اسٹیج اور اس حیثیت پر پہنچ چکا ہے. پہچان لے گا سعادت مند رہے گا، نہیں پہچان لے گا اپنی تباہی کے سامان خود فراہم کر رہا ہوگا. آج کی نشست انہی باتوں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. اگلے انشاءاللہ نشستوں میں ان آیاتوں پر مزید اللہ کی توفیق سے بات ہوگی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق دے
اور ان لمحات کو ہمارے والدین، اولاد، اساتذہ، متعلقین، دوست احباب اور ان لوگوں کے لیے جن کی مہربانیوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔